سورہ القلم قرآن کے 29ویں پارے کی 68ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار۔ درست خو اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے یعنی صبح سویرے اپنی کھیتی کو چلو، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے۔ پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ مار ایسی ہوتی ہے، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ بے شک در والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو؟ تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے، نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو
کہ وہ چٹی یعنی تاوان کے بوجھ میں دبے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں۔ تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں یعنی حقداروں میں کر لیا۔ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔